إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ تمام قسم کی تعریف سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود السلام کا تحفہ اللہ کے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد موقع کی مناسبت موضوع کے مناسبت سے سورہ اسراء کی پہلی آیت پڑھی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مکۃ المکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرایا، جس کو ہم اس حصے کو اسرا کہتے ہیں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے جو سفر شروع ہوتا ہے سدرۃ المنتہا یا اس کے آگے تک، اس کو معراج حدیث رسول میں کہتے ہیں۔ خیر، اب یہ معراج اسرا کب ہوئی، صحیح اس کی کوئی تاریخ کوئی حدیث نہیں ہے، بہت سارا اختلاف ہے، لیکن افسوس صد افسوس اور ہزار بار افسوس کہ لوگوں نے 27 رجب کو ہی شب معراج کا دن مقرر کر لیا ہے اور اس کو مختلف انداز میں مناتے ہیں، اور پھر خاص نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، جبکہ واللہ ان چیزوں کا کوئی تعلق شریعت مطہرہ سے نہیں ہے، یہ سب کے سب بدعت خرافات ہیں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں صحیح بھی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے، کہیں اس کا ثبوت نہیں۔ نبی علیہ السلام معراج کے بعد 10-12 سال تک زندہ تھے، صحابہ تھے، محدثین آئے، ائمہ آئے، کبھی کسی نے کچھ نہ کیا۔ لیکن افسوس ہے کہ آج لوگ آم کے چھلکے کو لے کے پکڑ کے چاٹ رہے اور گودا پھینک دے رہے ہیں۔ عجیب دیوانگی اور بے وقوفی ہے، جبکہ عقل مندی کا تقاضا یہ چھلکا موز کا پھینک دیا جائے، گودا کھایا جائے۔ ہم آج کے خطبے میں یہ رکھیں گے کہ معراج میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے کو نبی کو نشانیاں بتائی، وہ کیا نشانی؟
جس کو مختصر سے خطبے کے وقت میں بیان کرنا تو مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور کیا رب نے وہاں بلا کر آپ کو دکھایا اور کیا تحفہ دیا، اختصار کے ساتھ اس کو رکھنے کی کوشش کروں گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسراء کرایا مسجد اقصی تک، پھر وہاں سے معراج کا سلسلہ، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا پہنچنے سے پہلے آسمان پر بابا آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، مبارکبادی پیش کی گئی علیہ السلام کے بعد آگے قافلہ چلا، دوسرے آسمان پر یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہاں مبارکبادی علیہ السلام، پھر تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ وہاں علیہ السلام دعا مبارکبادی ہوئی۔ دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بیت المعمور سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے سہارا لے کر۔ یہ بیت المعمور کیا ہے؟ یہ جو مقام زمین پر کعبۃ اللہ کا ہے وہی مقام آسمان پر بیت المعمور کا ہے، اور ایک دم کعبۃ اللہ کے سیدھے ہے۔ محدثین نقل کرتے ہیں اگر وہ گرا دیا جائے تو سیدھا کعبۃ اللہ پر گرے گا۔ ہر دن اس میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ طواف کر لیا اب قیامت تک اس کا دوسری بار نمبر نہیں آ سکتا۔ اتنے کثیر تعداد میں اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کی گئی۔ ایک روایت میں ہے کہ 2 چیزیں پیش کی گئی، یہ مسجد اقصی کے پاس بھی ہوئی اور یہاں پر بھی، دودھ، شہد اور شراب آپ کے سامنے رکھا گیا۔ آپ نے دودھ کو پسند کیا، کہا گیا مبارک ہو۔ آپ نے دودھ کو پسند کیا، آپ کی امت گمراہی سے بچ جائے گی۔ اگر شراب تو پوری امت غارت ہو جاتی، گمراہ ہو جاتی۔ آپ سدرۃ المنتہا کے قریب گئے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس درخت کو دیکھا، جو یہاں سدرۃ المنتہا درخت ہے جس کو بیر کا درخت کہتے ہیں۔ اس کے پتے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاتھی کے کان جیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس کے پتے ویسے تھے۔ ہجر کے مٹکے گھڑے کیسے ہوتے ہیں بڑے بڑے، ویسے بڑے بڑے گھڑے کی طرح اس درخت کے پھل لگے ہوئے تھے۔ رب کی جانب سے حکم ہوا تو کسی چیز نے اس درخت کو ڈھانپ لیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سونے کی تتلیاں تھیں جو درخت کو ڈھانپ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اتنا خوبصورت درخت دکھ رہا تھا، اتنا خوبصورت کہ اس کی خوبصورتی کوئی بیان کر سکتا نہیں ہے۔ یہ وہ مقام ہے یہاں اسٹاپ لگ جاتا ہے، نہ نیچے کا آدمی وہاں اس کے آگے کوئی جا سکتا ہے، نہ اوپر کا کوئی ذات نیچے جا سکتی۔ اللہ کے جانب سے کچھ حکم آتا ہے تو وہاں رک دیا، پھر وہاں سے وصول کیا جاتا ہے، جہاں وہ حکم جانا رہتا وہاں وہ اس حکم کو اس چیز کو پھیلا دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے نیچے سے زمین وغیرہ سے جو چیزیں جاتی ہیں وہاں پر روک دی، وہاں سے وصول کی جاتی ہیں اور پھر جہاں جانا رہتا ہے اللہ تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتایا گیا یہ درخت کے نیچے 4 نہریں ہیں، یہاں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، 2 نہریں باطنی ہیں اور 2 نہریں ظاہری ہیں۔ باطنی 2 نہریں جنت کے اندر بہ رہی ہیں
اور جو ظاہری ہیں اس دنیا کے اندر زمین پر دریائے فرات اور دریائے نیل جو کہتے ہیں اسی درخت سے نکلی ہوئی ہیں۔ اب کوئی نہیں بتا سکتا کہاں سے کیسا، رب العالمین بہتر جانتا ہے کس طریقے سے۔ خیر، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں تھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک پہنچا کہ یہ چیزیں ظاہر کی ہیں، اس کے اوصاف، اس کے صفات، اس کی خوبصورتی بتائیں۔ پھر آگے گئے، کہاں تک گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قلم چلنے کی آواز آنے لگی مجھے۔ کتنے اوپر گئے رب جانتا ہے، رب کے سوا کوئی نہیں۔ اور کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں رب کو دیکھا ہے تو اللہ کی قسم وہ جھوٹا ہے، وہ کاذب ہے، وہ منافق ہے۔ کیوں؟ بخاری شریف کتاب التفسیر، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر قریب ہوا، قریب سے قریب تر ہوا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں قوسین، دو کمان، اللہ اور رسول اللہ اتنے قریب رہ گئے جیسے دو کمان ہوتے ہیں، کمان اوپر جا کر مل جاتا، ویسے نعوذ باللہ اللہ و رسول اللہ جا کے مل گئے۔ اب اللہ اللہ نہیں رہ گیا، رسول اللہ دونوں ایک ہو گئے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کفر کا، شرک کا اور غیر لوگوں کا عقیدہ ہے، وحدت الوجود جو کہ قائل ہیں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اس سے مراد رب کی ذات نہیں ہے، بلکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے دیکھا سدرۃ المنتہا کے قریب جبریل امی کو قریب سے، اور آپ نے 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک مرتبہ زمین پر جس کا تذکرہ قرآن نے کیا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، جب رب نے نبی کو نبوت عطا کی تھی تو شروع کے دنوں میں ایک دم اصلی حالت میں دیکھا، وہاں پر کرسی پہ بیٹھے ہوئے اور سر آپ کا آسمان میں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ڈر گئے۔ دوسری مرتبہ اصلی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر معراج کی رات میں 2 قوسین، 2 کمان کی دوری جتنی ہوتی ہے اتنی نزدیک سے دیکھا، اور آپ کہتے ہیں آگے روایت میں نے دیکھا 600 پر تھے جبریل امی کے، بڑے خوبصورت تھے۔ حضرت مسروق رحمت اللہ علیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اے مائی عائشہ معراج کی رات میں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی قسم اے مسروق تم نے سوال ایسا کیا ہے جسم کے پورے گھوڑے بال سب ٹھہر گئے خوف کی وجہ سے۔ اور سن لو اے مسروق، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کوئی شخص ان چیزوں کی نسبت رسول رحمت کے ساتھ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے اور کاذب ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں پہلی چیز، اگر کوئی یہ کہے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور پھر دلیل پیش کرتی ہے سورہ انعام کی، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کوئی آنکھ رب کو نہیں دیکھ سکتی اور رب سب کو دیکھ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑ کو دیکھو، اگر وہ اپنی جگہ رہتا ہے تو ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر تجلی کی، وہ جل کر راکھ ہوا۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، نہیں دیکھ سکے۔ اور دوسری چیز، اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کل کی بات آنے والے کی یعنی غیب کی بات جانتے ہیں تو وہ بھی جھوٹا کاذب ہے۔ اور دلیل پیش کرتی ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا ہوگا رب کے سوا کوئی جانتا نہیں، سورہ لقمان کی آیت ہے۔ اور پھر
کہتے ہیں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سارے احکام کو من وعن لفظ بلفظ جیسے کہ ویسا نہیں بیان کر دیا، نہیں بتا دیا، کچھ چیزیں چھپا دی، جیسے گمراہ فرقوں کا سینہ بسینہ عجیب سا دے، سارا دین، ساری وحی، سارے احکام قرآن و حدیث میں موجود۔ اب اگر عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کوئی چیز چھپا لیے وہ بھی چھوٹا ہے، اور دلیل پیش کرتی ہے سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، رب جو چیزیں آپ پر نازل کر رہا اس کو فوراً لوگوں تک پہنچا دو، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو ٹھیک نہیں ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف اسی آیت کی تفسیر میں بخاری کے اندر موجود، ثم دنا فتدلی۔ تو خیر، جہاں کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا، وہاں رب کو نہیں بلکہ جبریل امی کو دیکھا، واضح کئی احادیث موجود ہیں۔ خیر، ایک چیز حدیث کے اندر، آپ پہنچے سدرۃ المنتہا کے پاس، کچھ چیزیں دیکھیں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فعوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو 3 چیزیں عطا کی ہیں، 3 تحفے آپ کو ملے ہیں۔ افسوس ہے ان چیزوں کو کوئی نہیں پکڑتا، چھلکوں کے پیچھے، کہانیوں کے پیچھے دنیا پڑھ کر اپنی ایمان، اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے۔ پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اعطی صلاۃ 5 وعطی خواتیم سورۃ البقرہ وغفر لمن لم باللہ من امتہ شیئا المقحمات، رواہ المسلم، کتاب الایمان۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں معراج میں رب العالمین نے 5 تحفے مجھے عطا کیے ہیں، اس میں سے پہلا تحفہ صلاۃ ال5، جمعہ کی نماز نہیں ہے، 4 وقت کی نماز نہیں ہے، 3 وقت کی نہ، 5 وقت کی نماز اللہ تعالیٰ نے تحفے کے طور پر دیا ہے۔ آپ اگر کسی کو تحفہ دیں اور واپس کر دے تو آپ اس کو معاف نہیں کریں گے، سلام دعا بن کر دیں گے۔ نماز کی اہمیت کو سمجھو دوستو، اسلام کے جتنے احکام تھے رب نے زمین پر جبریل امی کے ذریعے سے پورے کیے، لیکن نماز کا مقام وہ ہے، جب نماز فرض کرنا ہوا تو رب العالمین نے اسرا اور معراج کرا کے اپنے قریب اپنے بندے محمد الرسول اللہ کو بلایا۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے آج کا مسلمان نماز سے جتنی بغاوت اور سرکشی کرتا ہے، جس طریقے سے بے شرمی اور بغیرتی کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے نڈر ہو کر، دین کا کوئی عمل اس طریقے سے چھوڑتا، ترک کرتا نہیں، جبکہ یہ نماز اعمال کی قبولیت کا دروازہ ہے۔ جب نماز پڑھیں گے تو جو اعمال آپ کرتے ہیں وہ قبول ہونے کا دروازہ کھل جائے گا، جب دروازہ ہی نہیں کھلے گا آپ کتنا بھی عمل کرو تو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اور کس حالت میں معراج ہوئی؟ مکہ کی زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنا اپنی جان ہتھیلی پہ لینا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی 5 وقت کی نماز تحفے میں دے رہا ہے۔ گویا اعلان یہ ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی توحید قبول کرنا، اپنی جان گنوانا ہے، سب سے دشمنی مول لینا ہے۔ لیکن ظاہر کیسے ہوگا؟ کون مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں، کون مومن ہے، کون مومن نہیں ہے، اس کا اعلان نماز کے ذریعے سے ہوگا۔
جو شخص نماز کی پابندی کیا وہ مومن، جو نماز چھوڑ دیا فقد کفر، یقیناً وہ کفر کیا۔ واضح ایسے وقت میں اس نماز کو نشانی بتائی جا رہی مومن اور کافر کے درمیان۔ دوستو اس نماز کی اہمیت اگر کوئی شخص، لمبی حدیث بارہ سنے ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ بار بار 50 وقت کی 5 وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے نماز کی تعداد میں کمی تو کر دی لیکن ثواب میں کوئی کمی کی نہیں۔ پڑھو 5 وقت کی نماز لیکن ثواب حاصل کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 وقت کا۔ یہ تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ اب مومن اور کافر کے درمیان یہ 5 وقت کی نماز ہے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ رب نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ اور دوسرا تحفہ خواتیم سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ کے آخر کی 2 آیتیں یہ تحفے میں ملی ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من قرأ بہما فی لیلۃ، جو شخص رات میں ان دونوں آیتوں کی تلاوت کرے گا کفتاہ، اور یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ کیا مطلب ہے کافی ہونے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کوئی ایسا مسلمان نہیں ہے جو ان دونوں آیتوں کی اہمیت کو سمجھتا ہو اور وہ صبح کرے اور پھر ان دونوں آیتوں کی تلاوت نہ کر لے، جو ان دونوں آیتوں کی فضیلت کو سمجھتا ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شام کرے اور ان دونوں آیتوں کو نہ پڑھ لے۔ اگر کوئی شخص ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتا ہے شام کو سورج ڈوبنے تک، سورج نکلنے تک اس کا محافظ، اس کا نگہبان اللہ تبارک و تعالی ہو جاتا ہے۔ اور کوئی شخص اگر صبح پڑھ لیتا ہے سورج ڈوبنے تک اللہ اس کا محافظ، اس کا نگہبان ہو جاتا ہے۔ کتنی فضیلت کی چیز، جس کا محافظ اللہ ہو جائے، جس کی نگہبانی اللہ کی ذات کرے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان ضرر تکلیف پہنچا نہیں سکتی ہے۔ دوستو ایک تو کافی ہونے کا مطلب یہ ہے، دوسرا کافی ہونے کا مطلب یہ ہے کسی دن آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے، کسی دن دعائے معصورہ نہیں پڑھ سکے، ہو سکتا ہے تکلیف رہی، وہ بھول گئے ہو، تھکے ہو، سو گئے، اگر ان دونوں آیتوں کو پڑھ لیتے ہیں تو سارے نوافل آپ اس دن چھوڑ دیے ہیں، دعائیں معصورہ چھوڑ دیے ہیں، ذکر و اذکار چھوڑ دیے ہیں، لیکن ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی وجہ سے یہ دونوں آیتیں سارے مستحب عمل کے لیے اللہ کافی بنا دے گا۔ یہ ہے مفہوم جو محدثین نے بیان کیا ہے۔ دوستو تو تحفے میں اب اس آیت کو ہم پڑھ لیں گھر جا کر، اس کے اندر کیا کیا چیز ہے، اگر اس کے معنی مفہوم کو سمجھیں اور پھر پڑھیں گے تو جتنی چیزیں ان آیات کے اندر اللہ نے بیان فرمائی ہے ان ساری چیزوں کو اللہ آپ کے حق میں قبول فرما لے گا۔ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، کافروں پہ اللہ ہماری مدد فرما دے۔ یہ ساری فضیلتیں اللہ عطا کر دے گا تحفے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اور نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غفر لمن لم یشرک باللہ من امتہ شیئا والمقحمات، بڑی فضیلت کی چیز، بڑا پیارا تحفہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ کہتے ہیں نماز کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے اللہ نے یہ بھی تحفہ دیا، مسلم کی روایت ہے، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی امت کا کوئی شخص نیک کام کرنے کا ارادہ کر لیا، ابھی کرا نہیں وہ عمل اور کسی وجہ سے کر بھی نہیں سکا،
لیکن خالص نیت کر لیا کسی اچھے عمل کی، اللہ نے فرمایا ایک نیکی اس کے خاتے میں نیت کرنے، ارادہ کرنے کی برکت سے ہم لکھ دیتے ہیں۔ اگر نہیں کر سکا کسی وجہ سے اور کر لیا تو 10 700 اور کتنا دے گا رب ہی جانتا ہے۔ رب کی رحمت بڑی وسیع اور بڑی کشادہ ہے۔ تیسرا تحفہ بڑا پیارا ہے دوستو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غفر لمن لم یشرک باللہ، اللہ تعالیٰ بخش دے گا آپ کی امت کے کہ المقحمات، جو بڑے بڑے گناہ کیے، جس کو کبیرہ گناہ ہم کہتے ہیں، بڑے بڑے گناہ، یعنی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ بھی بخش کے جنت کے اندر داخل کرے گا، شرط یہ ہے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، نہ اللہ کی ذات میں اور نہ اللہ کی صفات میں اور نہ اللہ کی عبادت میں، نہ اللہ کی شریعت میں کہیں اس نے اگر شرک نہیں کیا تو اللہ بخش دے گا۔ اب اس کے بخشنے کا انداز بڑا پیارا ہے۔ محب اللہ کے نزدیک بڑا محبوب ہوتا ہے دوستو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جنت کی سیر کرائی جا رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، چلتے چلتے آپ کو بڑی پیاری خوشبو آئی۔ آپ نے جب بہت دیر تک خوشبو محسوس کی اور وہ خوشبو آپ کے دل میں اتر گئی، آپ نے کہا اے جبریل، یہ اچانک ایسی پیاری بھینی خوشبو کہاں سے آ رہی؟ ایسی خوشبو ہم نے نہیں سونگھی ہے۔ بتایا گیا یہ محل ہے کس کا؟ فرعون کی لونڈی کا، غلام کا۔ آج نوکر کو، کام کرنے والے کو ہم بڑی حقارت سے دیکھتے ہیں، بہت ذلیل سمجھتے ہیں۔ اجازت نہیں ہے رب کے کسی بندے کو، کسی مخلوق کو، نہ جانے رب کی نظر میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ کیا ہے۔ رب نے جس کو مقام دیا ہو اس کو آپ حقیر سمجھ کر خود حقیر اور ذلیل ہو جاتے اللہ تعالیٰ کی نظر میں۔ واقعہ بیان کیا جبریل امین نے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، فرعون کی نوکرانی یہ لونڈی تھی، فرعون کی بیٹی کہ کنگھی کر رہی تھی بال کے اندر، کنگھی کرتے کرتے وہ کنگھی اس کے ہاتھ سے چھوٹی گر گئی، اور جھک کر جب کنگھی اٹھاتی ہے تو کہتی ہے بسم اللہ۔ ہم کتنا بڑا بھی کام کریں بسم اللہ کہنا بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر اچھے کام کے وقت بسم اللہ کر لو، لیکن جہالت اتنی بڑی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دوا کھاتے وقت بسم اللہ، کیونکہ بیماری میں اضافہ، نعوذ باللہ من ذالک، بیماری میں برکت ہو جائے گی، بیماری زیادہ بڑھ جائے گی۔ یہ جہالت ہے۔ بسم اللہ کا مطلب اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، کوئی بھی اچھا کام کریں بسم اللہ، وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ، کھانا شروع کر رہے ہیں تو بسم اللہ۔ اس نے کنگھی اٹھاتے وقت کہا بسم اللہ، تو اس نے کہا کون؟ اللہ، یعنی میرا باپ فرعون؟ کہا نہیں، وہ رب جو تیرے باپ کو بھی پیدا کیا اور ہم کو، وہ ہے بادشاہ، اپنی جگہ ہوگا، اس کا مالک بھی، اس کا رب بھی، اس کا معبود وہی اللہ ہے جو میرا معبود، میرا رب۔ اس نے کہا بتا دوں باپ سے؟ بتا دے، کوئی بات نہیں، بتا دے۔ آج ہمارے موحد لوگ اپنی توحید بھول کر تھوڑی مصیبت آ جائے تو کیسے ذلیل نیتاؤں کے سامنے جھکتے ہیں، اپنی عزت، اپنے گھر، یہ وہ مٹی دھول بچانے کو۔ حافظ ہوں گے، مولوی ہوں گے، تقریریں 50 سال سے سنی ہوگی، لیکن توحید کو سمجھا نہیں، شرک کو سمجھا نہیں۔ اس لیے تھوڑی سی افواہ پر ہم ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے، لرز جاتے۔ وہ معصوم سی لونڈی ہے، صنف نازک ہے، ایک خاتون ہے، کہتی ہے اس کی بیٹی فرعون کی کیا بتا دوں باپ سے؟ کہا بتا دے۔ بتا دیا گیا۔ فرعون آیا، ارے میرے علاوہ کس کو تو نے معبود سمجھ لیا؟ کون تیرا رب ہو گیا؟ کون معبود ہو گیا؟
تو کہا جو تیرا معبود ہے وہی میرا معبود. کہا پھر جا وہاں سے، چھوڑ دے اس کو. کہا نہیں. بہت کوشش کیا، کہا نہیں. حکم دیا، تانبے کا دیگ چھالایا گیا، آگ روشن کی گئی اور کہا اس وقت تک آگ پہ اس دیگچے کو رکھے رہو جب تک کہ تیل ایک دم کھولنے نہ لگے. تیل کو کھولایا گیا، تانبے کے دیگچے میں کھولتا رہا. اس خاتون کے سامنے اس کے ایک بچے کو اٹھایا گیا، ڈال دیا گیا. اللہ اکبر. یہ ہے توحید. اس نے توحید کو سمجھا تھا، اس کا ایمان تھا اللہ کی ذات پہ، اس کا یقین تھا آخرت پہ، اس کو معلوم تھا یہ دنیا فانی ہے، تھوڑی دیر تکلیف اٹھا لو، بعد میں سکون ہی سکون. ایک بچہ ڈالا گیا، رب کعبہ کی قسم دل پہ کیا گزرا ہوگا. دوسرے بچے کو ڈالا گیا، کہا فرعون رک جا، تو ڈال رہا سب کو مار دے گا، لیکن ایک احسان کر دے. کہا کیا احسان؟ کہا مرنے کے بعد ہماری ہڈیاں، ہمارے معصوم بچوں کی ہڈیاں ایک ساتھ زمین پر دفنا دینا. کہا تیرا کچھ ہمارے اوپر حق ہے، چل تیری یہ بات مان لیں گے، جیسا تو کہہ رہی ہے ویسا ہم سب کی ہڈیاں بنائیں گے. کئی بچوں کو ڈالا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ماں کے. اب نمبر تھا اس کا، آگے بڑھ رہی ہے، پیچھے ہٹ گئی. معصوم بچہ سینے سے لگ کر دودھ پی رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماں جھجکنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس معصوم بچے کو گویائی دی، بات کرنے کی قوت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دودھ پینا چھوڑ کر بچے نے کہا اقتحمی یا امہ، اے امی جان ڈر مت، یہ دنیا کی تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، بعد میں آرام ہی آرام ہے. اگر یہاں کی تکلیف کو تو نے نہ برداشت کیا تو آخرت کی دائمی تکلیف ہوگی. مومنوں پہ آزمائش آتی ہے، لیکن افسوس آج ہم آزمائش کے لیے، امتحان کے لیے تیار نہیں ہے. رب کہتا ہے ہم تمہارے ایمان کو مانیں گے ہی نہیں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. اللہ کہتا کیا تم نے سمجھ لیا؟ ہم تو ایمان بھی نہیں لائے، مجبوری یہ ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، یہی مجبوری ہے. اللہ کہتا ہے تم کیا سمجھتے، تم کہہ دو ہم ایمان لائے، ہم مسلمان ہیں، ہم تمہارا اسلام ایمان قبول کر لیں گے. ہو ہی نہیں سکتا. تم سے پہلے لوگوں کو آزمایا اور تم کو بھی آزمائیں گے. اور آزمائش کے مختلف طریقے ہیں، مختلف نقشے ہیں، مختلف ذرائع ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ کہتا مختلف طریقے سے ہم تم کو آزمائیں گے. بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. آزمائش میں کامیاب ہوئے تب ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. دوستو آج ہم آزمائش کے لیے تھوڑی تکلیف ہوئی، تھوڑا نقصان ہوا، تھوڑا زخم پہنچا، یہ چیخنے پکارنے لگے. اللہ اکبر. ایمان یہ ہے دوستو، ہمارے لیے درس ہے، سبق ہے. یہ واقعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل امی بتاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بچی کو اقتحمی یا امہ، امی جان ڈرو مت، کود جاؤ تھوڑی دیر کے لیے تک، یہ سننا تھا کہ اللہ کی قسم وہ ماں بھی کھولتے ہوئے تیل میں جا کر اپنے امتحان میں کامیابی حاصل کی. جبریل امی نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ لوٹی کا محل ہے جس کی خوشبو آپ کو خوش کر دے رہی ہے. اللہ سے دعا کرو ہمارے ایمان میں اللہ اسی مضبوطی پیدا کر دے. دوستو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کو لے کر اور 3 بچے کو ایسے ہی حالت میں، دودھ پینے کے حالت میں اللہ نے بات کرنے کی قوت عطا فرمائی ہے. تو خیر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج میں تحفہ، آج تحفے معراج لوگ بھول جا رہے ہیں، نماز کو بھول گئے، بلکہ اس رات میں نماز ہی نہیں پڑھی جاتی ہے. جبکہ وہی نماز اللہ کے نبی نے فرمایا نماز ہی ایمان والوں کی، نبی کی امتیوں کی معراج ہے.
کیوں؟ جب سجدہ کرتا ہے تو رب کا بندہ رب سے قریب ہوتا ہے، اور جب قریب ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو گویا معراج کراتا ہے، محسوس کرتا ہے میں رب کو دیکھ رہا ہوں۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا احسان یہ ہے، اسلام یہ ہے، دین یہ ہے، اخلاص یہ ہے کہ تم اس طریقے سے اللہ کی عبادت کرو گویا رب کو دیکھ رہے ہو۔ رب کو اگر تم نہیں دیکھ رہے تو تمہارا رب تمہیں ضرور دیکھ رہا ہے، بندہ رب سے قریب۔ اسی لیے نبی نے فرمایا میرے امت کی معراج یہ نماز ہے، آج اس معراج کو بلا دیا لوگوں نے۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی علیہ السلام کو فرمایا غفر، بخش دیا جائے گا آپ کے امت کے وہ لوگ جنہوں نے شرک نہ کیا ہو۔ دوسری روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا یا ابن آدم اتیتنی، اے آدم کے بچوں سن لو، تم مجھ سے اس حالت میں ملو، میرے سے ملاقات کرنے آؤ تو تمہارے گناہوں کا عالم یہ ہو کہ زمین سے لے کے آسمان تک پورا بیچ کا حصہ گناہوں سے بھر گیا ہے۔ اس حالت میں اگر تم مجھ سے مل رہے ہو، جب بھی ہم تم کو بخش دیں گے اگر تم نے میری ذات کے سوا ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا۔ لیکن افسوس شرک کو، توحید کو لوگوں نے سمجھا نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے توحید اور توحید کی اہمیت کو سمجھو۔ تو یہ تین تحفے ہیں دوستو، لیکن لوگوں نے تحفوں کو بھلا دیا، موز کے چھلکے کو پکڑ لیے اور اس کے گودے کو پھینک دیے۔ معراج میں یہ اللہ تعالیٰ نے تحفہ دیا تھا، ضرورت اس بات کی ہے اس تحفے کو ہم اپنی پیشانی کا نور بنائیں، اس کے موافق ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات الذکر الحکیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔